السلام علیکم ناظرین، حکومت نے اپنی احتساب کی پالیسی کو اور شفافیت کی پالیسی کو اور ایفیشینسی کی پالیسی کو بڑھاوا دیتے ہوئے گزشتہ 2-3 یوم میں ایک اہم حکم کا اجرا کیا ہے، اور یہ حکم نامہ بیوروکریسی سے متعلق ہے۔ اسے براہ راست ریٹائرمنٹ رولز 2020 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو ان کی منظوری بھی ہو چکی ہے اور وزیر اعظم نے ان پر فوری عمل درآمد کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ احتساب کے سلسلے میں کس قدر مؤثر ہوں گے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے آراء سے بھی آگاہ کریں۔ ناظرین، ملکی امور میں بیوروکریسی کا رول نہایت ہی اہم ہے۔ تمام جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ بیوروکریسی کے ذریعے ہینڈل کیے جاتے ہیں، اور پارلیمان یا جو منتخب نمائندے ہیں وہ تو صرف ہدایت دیتے ہیں، باقی رولز ریگولیشن پروسیجر وغیرہ پر جو عمل درآمد ہے وہ بیوروکریسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی کا جو نظام ہے وہ نوآبادیاتی ہے، انگریز کر دیا ہوا ہے، اور جو ہماری قومی ضروریات ہیں، یہ جو ہمارے قومی مقاصد ہیں، یہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، یہ اس نظام ان کو پورا نہیں کرتا۔ یہ وقتاً فوقتاً اس کے قوانین میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ جہاں تک ریٹائرمنٹ کے اس موجودہ رول کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ کو یہ عرض کروں، جاری کیا گیا ہے اعلامیہ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو پہلے تو یہ ہے کہ جو انفیشینٹ ہیں، یعنی جو جن کی کارکردگی معیاری نہیں ہے، یا جو 2 مرتبہ پروموشن سے رہ گئے ہیں، ان کو پروموشن نہیں دی گئی، یا ان کے جو سینئر ہیں ان کی نیگیٹو ریمارکس ہیں ان کی سروس بک وغیرہ پہ، یا ان کی جو CR رپورٹ کہتی ہے اس کو، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کے الزام میں کسی ادارے سے پلی بارگین کی ہو، ان کو براہ راست ریٹائر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ہم نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی بیوروکریسی کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رولز ہیں یہ تو پہلے بھی موجود ہیں اور ان میں ترمیم ہوتی رہی ہے، مطلب 73 سے پہلے جو آ رہے تھے پاکستان میں وہ بنے تھے، 73 میں کوئی ان میں چینجز ہوئی، پھر ایک خصوصی جو قابل ذکر ہیں وہ مشرف دور میں ہوئی، سروسز رول میں چاہے تبدیلی، خصوصاً اس احتساب کے معاملے میں 2011 میں بھی کچھ رول شاید بنے تھے۔ اب یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو موجودہ حکومت نے کی ہے، لیکن یہ کہاں تک مؤثر ہیں اس کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سابقہ رولز ہیں وہ بھی تو موجود ہیں، لیکن ان رولز کے تحت بھی ہم شاذ و نادر سنتے ہیں کبھی کبھار کہ شاید کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ اصل مسئلہ قانون کی امپلیمنٹیشن کا، قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد کی کوئی اتنی قابل تعریف جو ہے نا ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے۔ یہ بیوروکریسی کے لیے ایک خاموش NRO ہے۔ جب ایک مطلب 2 اس کے اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ تقسیم کریں تو اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو نااہل ہیں یا ان کی کارکردگی معیاری نہیں ہے، دوسری وہ جو کرپٹ ہے۔ اب یہ پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں کو آپ اکٹھا ایک ترازو میں نہیں توڑ سکتے، نااہلی ایک الگ چیز ہے، کرپشن بدعنوانی ایک الگ چیز، ہم نے دونوں کو مکس کر دیا ہے۔ اب جو بندہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی 20 گریڈ کے آفیسر کے لیے یا کسی بھی سول سروینٹ کے لیے یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ کارپوریشن کے سربراہ کے لیے، اس کے آفیسروں کے لیے 15 سال کی سروس میں یا 20 سال کی سروس میں کوئی 30, 40, 50 کروڑ روپے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 40-50 کروڑ روپے کما لیتا ہے اور آپ اس کا احتساب کرتے ہیں، اس کو مثال کے طور پہ سزا دی جاتی ہے، تب بھی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ ریٹائر ہوگا پہلے تو اس کو اپیل کا حق ہے، اگر اس میں اپیل اس کی منظور ہوگی تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتی منظور، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں کرپشن ہوئی ہوتی ہے اور لیکن ثبوت مہیا نہیں کیے جا سکتے، اور ہمارے ملک کا یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو وائٹ کالر کرائم بھی کہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوگی تو ہم کسی پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے اگر وہ ان پہ کرپشن ثابت ہو بھی جائے تب بھی آپ ان کو پوری ریٹائرمنٹ کے ساتھ جتنی بھی ان کی مراعات ہیں، ان کی پینشن ہے یا اور جو فنڈز ان کو ملنے ہیں، آپ انہیں ایک اعزاز کے ساتھ آپ اس کو رخصت کریں گے کہ ابھی آپ نے پلی بارگین کر کے آپ آئے ہیں، تب وہ آپ کو حکومت کی نوکری سے اعزاز، باقاعدہ پورے اعزاز کے ساتھ آپ کو تمام مراد جو آپ کی ہیں ان کے ساتھ آپ کو رخصت کیا جائے گا۔ گویا جو ایک ایماندار، ایفیشینٹ اور محنتی آفیسر ہے، جس طرح اس نے ریٹائر ہونا ہے، آپ نے 50-60 کروڑ روپے کھا کے آپ نے بھی اسی طرح سے ریٹائر ہونا ہے، تو اس کوئی فرق نہیں ہے۔
تو یہ جو موجودہ رولز دیانتدار آفیسر ہیں، جو محنتی آفیسر ہیں، ان کی ایک دل شکنی کا باعث ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اسے تو بہتر ہے کہ بندہ 60-70 کروڑ روپے کما کے ایک طرف ہو جائے تو پینشن بھی ملے گی، مراد بھی ملے گی. جہاں تک انفیشنسی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس میں انفیشنسی ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جو بندے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آتے ہیں آپ ان کو انفیشنٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی بعض اعضاء کو معاملات بھی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی خاندانی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ جو رولز ہیں ان پر جو ہے وہ بیوروکریسی کے جو دیانتدار لوگ ہیں یا جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اور جس نے بھی یہ بنائے ہیں خصوصاً جو مشیر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ کیا یہ جو قوانین ہیں یہ بہتر ہیں، یہ کارآمد ہوں گے، یا یہ بھی ماضی کی طرح جب آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں گے تو پہلے تو محکمانہ سنوائی ہوگی ان کی، اور سنوائی میں بھی اگر ان کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ کورٹ میں چلے جائیں گے، تو 2-4-5 سال تو ویسے ریکارڈ میں لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو کہا نہیں جا سکتا. البتہ جب ہم ان دوستوں سے یہ بات کی کہ حکومت کیا کرے، آخر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ہم جو نظام مملکت ہے یا جو تفصیلی پروسیجر ہے اس کو تیز کریں تاکہ لوگوں کے مسائل کم، غیر ضروری تاخیر ہے یا جسے ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے. اس کے لیے کچھ دوستوں نے جو ہمیں بتائی وہ بہترین بات انہوں نے یہ کہی کہ سب سے اچھا نظام یہ ہے کہ حکومت بے شک ایسے قوانین بھی وضع کرے، ان کی ضرورت ہے، لیکن ان کو زیادہ بہتر انداز میں بنائے تو زیادہ مناسب ہوگا. لیکن اگر حکومت یہ ایک سلسلہ شروع کر دے کہ کسی بھی افسر کے پاس یا کسی بھی دفتر میں جب بھی کوئی فائل جائے وہ متعلقہ افسر کے پاس ایک دن سے زیادہ اس کو نہیں رہنا چاہیے، یعنی جس دن آئی ہے اسی دن وہ نکل جائے. اب اصل جو معاملہ ہے رشوت ستانی کا یا اس میں نااہلی کا یا جو اقربا پروری کا یا کسی اور اس میں بدعنوانی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ فائلیں جب جاتی ہیں دفاتر میں وہ وہاں افسر میں ان کو انٹرسٹ ہوتی ہے وہ اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس میں جب تک مختلف قسم کے ہیلے بہانے ہوتی ہیں. آج میٹنگ میں تھے، آج یہ کام آ جائے، آج وہ ایمرجنسی آ گئی، تو جو حالانکہ اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کیا جائے. اگر یہ نظام شروع کر دیا جائے، اب تو کمپیوٹر کا دور ہے، جو ہی فائل کسی دفتر میں آئے یا کسی سائل نے درخواست دی گورنمنٹ کے کسی دفتر میں، اس کی انٹری ہوئی تو وہ اس کی کمپیوٹر کی طرح اسی رفتار ہونی چاہیے کہ جس متعلقہ افسر کے پاس اس کو جانا ہے وہ اسی دن پہنچ جائے، اور وہ متعلقہ افسر اگر اس کو اسی دن اپنی آگے جو اوپر جانی ہے اپنے سینئرز کو بھیج دی، اگر اس نے ڈاؤن ورڈز ہے تو اپنے سب آرڈینیٹس کو بھیج دے، اور اگر اس کو رکھنی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ لکھے کہ میں نے اس کو اس وجہ سے فائل کو روکا ہے، اور اس میں کتنے دن لگیں گے، 1 یا 2 یا 3، میکسیمم 3 دن تک سے زیادہ تو وہ ایکسٹرا آرڈینری کیسز میں. ورنہ روٹین کے جو معاملات ہیں زیادہ تر معاملات روٹین کے ہی ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے متعلق ہیں. بہت کچھ پیچیدہ نوعیت کا ایسا سلسلہ ہو تو اس کے لیے جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اس سے اجازت دی جائے کہ ہم اس کو 2 3 5 دن ہفتہ اس کو رکھیں گے، لیکن ہفتے سے زیادہ تو کسی فائل کو رہنا نہیں چاہیے. اگر حکومت کو اس طرح کا نظام وضع کرے، یہ تو آسان، یہ تو انتظامی آرڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی فائل آئے آپ اس کو اسی دن نکال دیں. مثال کے طور پر اگر سیکشن افسر صاحب کے پاس کوئی فائل آتی ہے وہ اسی دن ڈی ایس صاحب کو بھیج دے، ڈی ایس صاحب نے اس کو پہ جو ریمارکس دینے ہیں وہ لکھ کے اوپر اپنے سینئر کو بھیج دے. اس طرح سے وہ سلسلہ اوپر تک چلا جائے. تو اس میں جو بھی فائنل ڈیسیجن ہونا ہے ایک آدھے میں ہو وہ فائنل ڈیسیجن اس کو لے لیا جائے. تو اس طرح سے جو آفیسرز ہیں ان کی ایفیشنسی بہتر بھی ہوگی اور اس کا معیار بھی زیادہ بہتر ہوگا اور معلوم بھی ہوگا کہ کس لیول کے لوگ ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ACR کا پابند بنائیں، آپ ان کو ورکنگ پابند بنائیں، ان کے کام کو دیکھیں وہ کام کیسے کر رہے ہیں. یار میں تو بعض اوقات آفیسروں کی مزاج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی ان کے بیہیویئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، سب آرڈینیٹ کے یا جو آفیسر ہے اس کے. بہرحال ڈسپلن تو بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس طرح کا حکومت کوئی نظام وضع کرے کہ غیر ضروری طور پر فائلوں کے رکھنے میں تاخیر نہ ہو اور جو جس افسر کے پاس بھی فائل پڑی رہے تو اس سے اس کی بات پوچھ کی جائے، وجہ پوچھی جائے کہ آپ نے اس کو کیوں رکھا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سلسلہ اور پھر اس کا ایک کمپلینٹ سر ایسا بنا دیا جائے اس جو متعلقہ محکمہ ہے اس کے سیکٹری کی براہ راست نگرانی میں کہ اس کے محکمہ میں کیا ہو رہا ہے. اور جو بندہ، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اب وہاں کمپلینٹ کون کرے گا. اگر کوئی کمپلینٹ کرے گا تو وہ بیوروکریسی اس کے پیچھے، جو متعلقہ محکمے ہیں یا افسر ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب اس سائل کو تحفظ بھی دیا جائے، جو بھی اس کی کمپلینٹ ہو اس کا معاملہ اگر جائز ہے تو اس کو حل کر دیا جائے. ورنہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے
کہ کام کی رفتار میں اضافہ کیا جائے، اس سے افیسروں کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، رشوت کا بھی خاتمہ ہوگا اور معاملات بھی جلد طے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی آراء سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں۔